الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرات گرامی، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ آج ہم احکام عید کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ احکام عید کو جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ عید کے مسائل بھی، عید کی نماز کا طریقہ بھی، عید کے فضائل بھی، اور بھی بہت سی ایسی غلطیاں کہ جو نماز عید میں ہو جاتی ہیں اور جن کے حوالے سے ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، تو ان کا جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ نماز عید سے پہلے ایک مرتبہ اس ویڈیو کو مکمل سن لیا جائے۔ سب سے پہلے تو احادیث کریمہ میں جو عید یا شب عید کے حوالے سے فضائل وارد ہیں وہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عیدین کی راتوں میں قیام کرے گا اس کا دل نہ مرے گا اس دن کہ جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ یعنی جو شب عید ہے، عید سے ایک رات پہلے، یعنی جس کی صبح عید ہوتی ہے، شب عید جو ہے، اس رات میں قیام کرنا اتنا زیادہ افضل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس دن اس کا دل نہیں مرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام ابو داؤد نے اس حدیث شریف کو ذکر کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، اس زمانے میں اہل مدینہ 2 دن خوشی کے منایا کرتے تھے، ایک مہرگان تھا اور ایک نوروز تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کیا دن ہیں؟ لوگوں نے عرض کی کہ یہ جاہلیت میں یہ 2 دن خوشی کے ہوا کرتے تھے، ہم ان 2 دنوں میں خوشی منایا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرما دیے ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ امام ترمذی نے روایت کیا ہے، امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، امام دارمی نے بھی اس حدیث شریف کو روایت کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر تشریف لے جاتے تھے اور عید الاضحیٰ کے دن کچھ نہ کھا کر اللہ کے رسول جو ہے وہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے بھی لوگ سوچتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے خصوصاً عید الاضحیٰ پہ کہ لوگ کلیجی سے اس کو روزہ کہتے ہیں اور کلیجی سے اس روزے کو کھول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کلیجی وغیرہ تو خیر ہمارا اپنا رواج ہے، دستور ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز عید کے لیے جایا کرتے تھے، عید الاضحیٰ کے لیے، تو حضور کچھ نہ کھا کر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور جب نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے تو پھر اللہ کے رسول کچھ کھایا کرتے تھے، کچھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو اچھا، امام بخاری نے بھی ایک حدیث شریف ذکر کی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھجوریں کھایا کرتے تھے اور وہ کھجوریں طاق ہوا کرتی تھیں۔ تو کوئی میٹھی چیز کھا لیں، کھجوریں کھا لیں، جیسے شیر وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، اگر کھجوریں موجود نہیں ہیں تو وہ چیزیں کھا لیں۔ لیکن اگر کسی نے یہ نہیں کیا، کوئی جو ہے وہ پہلے کھا کر چلا گیا عید الاضحیٰ میں یا عید الفطر میں، اس نے اس کا الٹ کیا، بعد میں اس نے کھایا، تو جو ہے گناہ گار بہرحال نہیں ہوگا۔ یہ ایک سنت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایک معمول، ایک طریقہ ہے، اگر کوئی اس طرح کر لے تو بہت اچھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے عید کے معاملے میں، دونوں عید میں، کہ اللہ کے رسول ایک راستے سے تشریف لے جایا کرتے تھے اور دوسرے راستے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لایا کرتے تھے۔ تو اگر اس طرح ممکن ہو، ایک راستے سے آپ چلے جائیں، دوسرے راستے سے آپ واپس آئیں، یہ بھی بہت اچھا ہے، سنت ادا ہو جائے گی۔ امام بخاری نے بھی، امام مسلم نے بھی ایک حدیث شریف ذکر کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث شریف کے راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز 2 رکعت پڑھی، نہ اس سے زیادہ پڑھی اور نہ اس سے کم۔ عید کی نماز 2 رکعتیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معمول ہے۔ امام مسلم نے ذکر کیا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز عید ادا کی، 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 12 نماز عید ادا کی، نہ اس کے اندر اذان ہوئی نہ اقامت۔
تو عید کی نماز میں نہ اذان ہوگی اور نہ ہی اقامت ہوگی۔ اب بہت اہم اور ضروری مسائل عیدین کے وہ سن لیں، یاد رکھ لیں، خصوصاً عید الاضحیٰ کے حوالے سے، تاکہ کہیں کسی قسم کی ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، بلکہ جو سنت معمول ہیں وہ ہم ادا کرتے چلے جائیں اور اپنے اجر میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ عیدین کی نماز جو ہے وہ واجب ہے، لیکن سب پر واجب نہیں، بلکہ انہی پر واجب ہے جن کے اوپر جمعہ واجب ہے۔ عموماً ہم لوگوں کے اوپر جمعہ واجب ہوتا ہی ہے، تو عیدین کی نماز کو بھی واجب ہی سمجھا جائے اور واجب سمجھ کے ہم اس کو ادا کریں۔ کچھ امور ایسے ہیں کہ جو مستحب ہیں، جیسے حجامت بنوانا، ناخن تراشنا۔ جیسے یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، قربانی کر لیں، قربانی کرنے کے بعد ناخن وغیرہ جو ہے وہ ترشوا لیں۔ غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ کم سے کم صاف ستھرے اچھے دھلے ہوئے کپڑے پہننا یہ جو ہے وہ مستحبات میں سے۔ غسل کرنا، خوشبو لگانا اور جلدی چلا جانا نماز کے لیے، اسی طریقے سے ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا، پیدل جانا یہ بھی مستحب ہے عید کی نماز کے لیے، پیدل جانا۔ اچھا واپسی میں کوئی بات نہیں، واپسی میں اگر سواری پر آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر جاتے ہوئے پیدل جا سکے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر پیدل نہیں جا سکتے، کہیں دور نماز ادا کرنی ہے یا اور کوئی وجہ ہے تو گاڑی پر بھی چلے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ صرف مستحبات کا ذکر ہے۔ اچھا خوشی ظاہر کرنا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے بھی امور مستحبات ہیں کہ خوشی کا اظہار کیا جائے۔ عید کا دن ہے نا بھائی، خوشی ہے، تہوار ہے، خوشی ظاہر کی جائے، جس طریقے سے خوشی انسان ظاہر کر سکے، معانقے کے ذریعے، مصافحے کے ذریعے یا اور کسی طریقے سے اپنے لبوں پر مسکراہٹ کے ذریعے۔ اور جب عیدگاہ کو جب جائیں پروقار انداز میں جائیں، نگاہیں نیچی ہوں، آپس میں مبارکباد دیتے ہوئے جائیں، صدقہ جو ہے وہ اس کی کثرت کریں، صدقات وغیرہ ادا کریں، اس طرح جو ہے وہ مظاہرہ ہو اس بات کا کہ آج مسلمانوں کی خوشی ہے، خوشی کا دن ہے۔ جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز عید نکل جاتی ہے، اب سوال ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے بھائی، عید کی نماز آج ہم نہیں پڑھ سکے، کسی بھی وجہ سے اگر عید کی نماز نکل گئی تو پھر بہتر یہ ہے کہ 4 رکعتیں چاشت کی ادا کر لی جائیں، 4 رکعتیں چاشت کی ادا کر لی جائیں، یہ بہتر ہے۔ ورنہ تو اتنی جگہوں پر نماز عید ہوتی ہے کہ اگر ہماری عید کی نماز نکل گئی تو پھر اس سے مطلب ہم کیا اسے کہیں، انتہا درجے کی ہماری سستی، ہماری کاہلی، ہماری غفلت کا ہی یہ مظاہرہ ہوگا، اور کیا ہوگا۔ ایک جگہ پر نکل گئی کسی دوسری جگہ ادا کر لیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ شہر میں کئی مساجد ہیں، خصوصاً کراچی جیسے بڑے شہر کے اندر کئی مساجد ہیں، تو مختلف اوقات میں نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک جگہ سے نکل گئی تو دوسری جگہ جا کر ادا کر لیں۔ لیکن اگر پھر بھی کسی بھی وجہ سے اگر نماز عید نکل گئی خدا نخواستہ، تو پھر بہتر یہ ہے کہ 4 رکعتیں چاشت کی ادا کر لی جائیں۔ عید الاضحیٰ کے اندر جلدی کرنا مستحب ہے، جتنی جلدی ہو سکے نماز کو ادا کر لیا جائے تاکہ ایک وقت مل جائے قربانی کرنے کا بھی اور پھر دیگر امور ادا کرنے کا۔ اور جن تک گوشت پہنچانا ہے، غربا تک، فقراء تک، رشتہ داروں تک، دوست احباب تک، ان تک بھی جلد از جلد پہنچ جائے تاکہ ان کے یہاں بھی عید کا سماں ہو اور جلد سے جلد ان کے یہاں بھی خوشی پہنچ سکے۔ نماز عید کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ نماز عید کے طریقے کے حوالے سے لوگ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ سال میں 2 مرتبہ ہی یہ نماز عید ہوتی ہے اور پھر اس کا طریقہ چونکہ مختلف ہے، تو لوگ نماز عید کے حوالے سے، اس کے طریقے کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ سماعت فرما لیں۔ 2 رکعت واجب نماز عید کی نیت کی جائے گی۔ اب عید الاضحیٰ ہے تو عید الاضحیٰ کی نیت کی جائے گی، اور پھر جو ہے وہ سب سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ تیسری دفعہ میں ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ یوں 3 تکبیرات یہ زائد ہو جائیں گی، اور اسی طرح 3 تکبیرات جو ہے وہ دوسری والی رکعت میں ہوں گی۔ اچھا اس میں 3 تکبیرات جو زائد ہیں وہ قرات سے پہلے ہیں، اس کے بعد قرات شروع ہوگی، اور دوسری والی رکعت کے اندر جو 3 تکبیرات زائد ہیں وہ قرات کے بعد ہیں، رکوع میں جانے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ وہاں کیا ہوگا، وہاں رکوع میں جانے سے پہلے دوسری رکعت میں جب امام کھڑے ہوں گے تو امام صاحب
قرات کر لیں گے، قرات کرنے کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، 3 تکبیریں ہو گئی. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے. امام نے اگر 6 تکبیروں سے زیادہ کہہ دیں تو مقتدی جو ہے وہ بھی امام کی پیروی کرے گا، یہ مسئلہ ہے. اگر غلطی سے امام صاحب 7 تکبیریں کہہ دیتے ہیں، 8 تکبیریں کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پہلی رکعت میں اگر وہ 3 کی بجائے 4 کہہ دیں، امام بھی 4 کہہ دیں، لیکن اگر وہ جو ہے کل ملا کر 13 سے زیادہ بنتی ہیں تو پھر جو ہے وہ مقتدی ان کی پیروی نہیں کرے گا، بلکہ وہ امام اپنی اگر وہ کریں گے تو وہ اپنی ادا کر لیں. ٹھیک. اچھا، یہ چونکہ بڑے اجتماعات ہوتے ہیں نا، تو ان کے اندر شریعت مطہرہ کی طرف سے رخصت عطا کی گئی ہے کہ ان کے اندر چونکہ لوگ اگر دوبارہ نماز عید ادا کرنی ہو یا اس طرح کا اور کوئی بڑا مسئلہ ہو جائے تو لوگ جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے، اضطراری کیفیت ہوگی. اس لیے شریعت مطہرہ نے یہاں اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ اگر اس کے اندر کچھ طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں نا کہ تکبیریں جو ہے وہ زیادہ ہو گئیں یا تکبیریں کم ہو گئیں تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی. لوگ جو ہے وہاں یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، یا امام صاحب پہ جو ہے وہ کوئی کہتے ہیں ان کو پریشرائز کرتے ہیں. تو ایسا قطعاً نہیں ہے، نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. بڑے اجتماعات کی وجہ سے شریعت مطہرہ نے یہاں پر بہت سی رخصتیں عطا فرمائی ہیں. اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مقتدی امام کے تکبیرات کے بعد شامل ہوتے ہیں. جیسے امام پہلی رکعت میں قرات شروع کر چکے ہیں، 3 تکبیریں ہی انہوں نے یقیناً کہہ لی ہیں. اب جو ہے وہ مقتدی نماز کے اندر شامل ہوئے تو اب کیا کیا جائے؟ اب یہ کیا جائے کہ اپنی 3 جو ہے وہ 3 تکبیریں خود سے کہہ لیں، بغیر ہاتھ اٹھائے کہہ لیں، اور جو ہے وہ 3 تکبیرات کہہ کر اس میں شامل ہو جائیں نماز میں. اور اگر وہاں شامل نہیں ہو سکے، انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب جو ہے وہ رکوع میں چلے گئے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر رکوع مل جاتا ہے رکعت کا تو پھر رکعت مل جاتی ہے. اگر امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں اور یہ اندازہ ہے کہ امام صاحب رکوع لمبا کرتے ہیں، لمبا کریں گے، یا پھر جو ہے وہ امام صاحب ابھی گئے ہیں، میں 3 بار تکبیر کہنے کے بعد رکوع میں جاؤں گا تو رکعت مل جائے گی، امام صاحب مجھے مل جائیں گے، تو پھر 3 بار تکبیر کہہ کر پھر رکعت میں جائیں، رکوع میں جائیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ لگتا ہے کہ اگر میں تکبیر کہنے میں لگا تو امام صاحب رکوع سے سر اٹھا دیں گے اور میری رکعت چلی جائے گی، تو پھر شریعت مطہرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں جا کر جو ہے وہ بغیر ہاتھ اٹھائے 3 مرتبہ اپنی تکبیر کہہ لے مکمل. لیکن اگر امام صاحب جو ہے وہ رکوع سے اٹھ چکے ہیں تو اب جو ہے وہ تکبیرات اپنی نہ کہے، وہ تکبیرات زائل ہو گئیں اگر وہ رکوع میں امام صاحب کو اس نے پا لیا تھا. ایک تکبیر کا ہی مثال کے طور پہ امام صاحب کھڑے ہو گئے تو وہ خود بھی کھڑا ہو جائے، وہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر وہ رکوع کے بعد ملا تو ظاہر رکعت نکل گئی، اب وہ اپنی رکعت بعد میں مکمل کرے گا. تو جب وہ بعد میں مکمل کرے گا تو اس وقت وہ اپنی جو تکبیرات ہیں ان کو کہہ لے گا. دوسری رکعت کی نکل گئیں تو ان کا بھی یہی طریقہ ہوگا کہ وہ ان کو اس کے جو موقع ہے، محل ہے، وہ وہاں پر اپنی تکبیرات کو مکمل کر لے گا. اچھا، امام صاحب اگر تکبیر کہنا بھول گئے تو اب امام صاحب نے رکوع کر دیا، مثال کے طور پر پہلی رکعت چل رہی ہے، امام صاحب نے تکبیرات کہنا بھول گئے اور انہوں نے رکوع کر دیا، تو اب شریعت مطہرہ یہ فرماتی ہے کہ امام صاحب دوبارہ کھڑے نہ ہوں، قرات کی طرف نہ پلٹیں، بلکہ جو ہے وہ اپنی نماز کو مکمل کر لیں. ٹھیک. اچھا، امام نے تکبیرات زوائد کہیں، ان کے اندر ہاتھ اٹھانا بھول گئے تو جو ہے اگر کوئی ان کو دیکھ رہا ہے تو ان کا جو ہے وہ اس چیز میں اتباع نہ کرے، بلکہ وہ مقتدی ہاتھ اٹھا لے. اچھا، نماز کے بعد جو ہے وہ خطبے ہوتے ہیں، امام 2 خطبے امام صاحب پڑھیں گے، خطیب صاحب پڑھیں گے، اور جو چیزیں جو ہے وہ خطبہ جمعہ کے اندر سنت ہیں وہ یہاں پر بھی سنت ہیں. کچھ چیزوں کا فرق ہے. جیسے جمعے کے جو خطبے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز سے پہلے ہوتے ہیں، اور عیدین کے جو خطبے ہوتے ہیں وہ نماز کے بعد ہوتے ہیں. اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نماز کا جو ہے وہ جیسے عید الاضحیٰ کا وہ نماز سے پہلے ہوگا، عید الفطر کا نماز کے بعد ہوگا وغیرہ، کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ذہن میں شبہات ہوتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دونوں عید کے، عید الفطر کا بھی اور عید الاضحیٰ کا بھی جو خطبہ ہے وہ نماز کے بعد ہی ادا کیا جائے گا. اچھا، کچھ اور چیزوں کا بھی فرق ہے. جیسے جمعے کے خطبے میں خطبے سے پہلے خطیب کا بیٹھنا سنت تھا، ممبر پر جا کر وہ بیٹھ جائیں، جبکہ یہاں پر آپ کو معلوم ہے اذان ہوتی ہے، خطیب صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں بیٹھنا سنت ہے پہلے خطبے سے پہلے. یہاں پر نہ بیٹھنا سنت ہے.
عید کے خطبے کے اندر، عید کے خطبے کے لیے جب امام صاحب جائیں گے تو بس کھڑے کھڑے وہ 9 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوسرا خطبہ شروع کرنے سے پہلے 7 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیں، اور پھر جب وہ اتر رہے ہوں گے تو اس وقت 14 مرتبہ اللہ اکبر جو تکبیر ہے وہ کہہ لیں۔ اچھا، جب عید کی نماز سے فارغ ہوں گے تب بھی امام صاحب جو ہے تکبیر کہہ لیں، اللہ اکبر 3 مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق جو ہے وہ تکبیر تشریق کہہ لیں، بہتر ہے۔ اچھا، کسی نے امام صاحب نے نماز پڑھ لی اور جو ہے وہ کسی شخص نے نماز ادا نہیں کی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز میں تو وہ شامل ہوئے تھے لیکن نماز ان کی فاسد ہو گئی تھی کسی بھی وجہ سے، اور وہ جو ہے نماز پھر مکمل اپنی نہ کر سکے تھے، تو میں نے عرض کیا کہ فوراً سے اگر کہیں اور جماعت مل سکتی ہے تو وہاں جا کر جماعت کے اندر شریک ہو جائیں، ورنہ پھر طریقہ وہی ہے کہ اپنی چاشت کی 4 رکعت نماز ادا کر لیں، وہ چاشت کے وقت میں ہوں گی، چاشت کے وقت میں اپنی 4 رکعت نماز ادا کر لیں۔ نویں ذی الحجہ سے لے کر نویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق کہی جاتی ہے، وہ سبھی کو معلوم ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، جماعت مستحبہ کے ساتھ جو نماز ادا کی جا رہی ہوتی ہے اس کے اندر یہ تکبیر کہی جاتی ہے، اور یہ تکبیر جو ہے وہ 1 مرتبہ بلند آواز سے کہنا واجب ہے، 3 مرتبہ کہنا بہتر ہے، افضل ہے۔ تو جو بھی جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوگا اس کے لیے یہ کہنا واجب ہے۔ منفرد کے لیے اگرچہ واجب تو نہیں ہے، یعنی جو اپنے گھر میں نماز ادا کر رہا ہے، لیکن کہہ لے تو بہتر ہے، کہہ لینا چاہیے۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو منفرد کو بھی کہنا چاہیے، جیسے صاحبین کا موقف ہے حضرت امام محمد اور امام ابو یوسف کا، کہ جو ہے وہ اس کو تکبیرات منفرد کو بھی کہنی چاہیے۔ تو یہ چند مسائل تھے بہت ضروری جو عید کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے تھے، احکام عید کے عنوان سے ہم نے آپ کے سامنے یہ مسائل بھی اور فضائل بھی اور بہت چند اہم چیزیں، احتیاطیں، مستحبات پیش کی ہیں۔ مولا تبارک و تعالی قبول فرمائے اور ہماری جو ہے وہ نماز عید کو بھی اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی عید کی خوب برکتیں، خوشیاں ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔